السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، تعریف کے ایک جملے کی جادوئی طاقت۔ پھوڑ کو جی بلاں کالی کلوٹی، ڈائن بے وقوف، پتہ نہیں اس کو سوکھی کانٹا میں کیا دیکھا تھا۔ اماں نے جو میرے سر تھوپ دیا، اگر ٹرین نکل جاتی تو ڈھیلی گائیں۔ رمضان سکینہ کو کوستا ہوا سیٹ کے نیچے سامان رکھ کر سیٹ پر سکینہ سے قدرے فاصلے پر بیٹھا، جیسے سکینہ اس کی بیوی نہیں بلکہ ایک اچھوت ہو۔ یہ پہلی دفعہ نہ تھی کہ سکینہ کو اتنی باتیں سننی پڑ رہی تھی۔ اس کی شادی کو پورے 2 سال گزر گئے تھے، لیکن اب تک سکینہ رمضان کے دل میں اپنی جگہ نہ بنا سکی۔ وہ ہر وقت اس طرح اس کو کوستا رہتا، یوں تو اس کی عزت افزائی کی عادی ہو چکی تھی، لیکن آج اسے بہت دکھ ہوا اور شدت سے اپنی بے عزتی کا احساس ہوا، کیونکہ سامنے سیٹ پر بیٹھا نوجوان جو بظاہر برگر کھانے میں مصروف لگ رہا تھا، لیکن اس کا پورا دھیان ان دونوں پر تھا۔ وہ نوجوان اس طرح دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیا اس کی آنکھوں میں تھا۔ سکینہ نے سوچا، یہ ضرور میری بدصورتی کو دیکھ رہا ہوگا۔ میرا چھائیوں بھرا کالا چہرہ، سوکھا جسم، روکھے بال۔ اس نے سوچا اتنی بدصورت عورت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اس لیے تو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ سکینہ نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا اور آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو دوپٹے کے پلو میں سمو ڈالا۔ ٹرین اپنی ہی رفتار سے چکا چک بولتی جا رہی تھی۔ رمضو نے سونے کے لیے برتھ پر چلا گیا۔ سکینہ کھڑکی سے باہر اپنی قسمت جیسی کالی رات کو دیکھ رہی تھی، اداس، بیابان، خاموش، روشنی کی تلاش میں سرگرداں سی۔ کسی نے انچاہی اندیکھی دلہن کی طرح۔ ایسی ہی رات تھی جب سکینہ دلہن بنی ہوئی تھی اور گھونگھٹ اٹھانے کے بعد رمضان کا وہ تحقیر والا لہجہ اور وہ الفاظ جو کبھی نہیں بھول سکتی۔ کسی نے لہجے کی اور الفاظ کی بدصورتی نے سکینہ کو ایسا بنا دیا کہ اس کے بعد سکینہ کو آئینہ دیکھنے کی سے نفرت ہو گئی۔ سکینہ ماضی میں کھوئی ہوئی تھی، جبکہ اس کے آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے اس کے گالوں تک کا سفر طے کر رہے تھے۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور آنسوؤں کا آرام ملا، جب ایک ہجکی اس کے سونے کے دوران اس کی اندرونی کیفیت کی داستان سنانے آ جاتی۔ سامنے بیٹھا خوبرو نوجوان اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ ٹرین کسی حسینہ کی طرح نزاکت کے ساتھ دھیرے دھیرے رکی تو ٹرین کے اندر اور باہر گہما گہمی شروع ہو گئی۔ پاپڑ کرارے پاپڑ، چائے والا بھائی، آنڈے گرم آنڈے، ان آوازوں سے سکینہ کی آنکھ کھل گئی۔ شاید یہ سکھر کا اسٹیشن تھا۔ کچھ مسافر اپنی منزل پر پہنچنے پر سامان کو سیٹوں کے نیچے سے نکال رہے تھے اور کچھ جو چڑھے تھے اپنے سامان کو سیٹ کر رہے تھے۔ نوجوان نے بھی نیچے سے اپنے واحد بیگ کو اپنی طرف کھینچا اور کندھے پر لٹکا دیا۔ اس نے جانے سے پہلے دوپٹے میں لپٹی سکینہ کو دیکھا، جو کسی خزاں کے سوکھے پیڑ کی نیم زدہ حالت کی طرح لگ رہی تھی۔ سکینہ کو اس نوجوان کی آنکھوں کی حرارت محسوس ہوئی تو اس نے نہ جانے کے باوجود اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں وہ دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سمندر تھا جو سکینہ کو اپنے ساتھ بہائے لے جا رہا تھا۔ اس کا دل نہ جانے خوش تھا، حیران تھا یا بے یقینی میں تھا۔ اس نوجوان کے جانے کے بعد سکینہ کھڑکی سے باہر اس امید کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اسے پھر سے نظر آ جائے، کہ اچانک اس کی دعا
ایسے ہی قبول ہوئی جیسے زندگی میں اس نے پہلی دفعہ دعا مانگی ہو۔ نوجوان کھڑکی کے پاس آیا اور دھیرے سے کہا، تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ یہ الفاظ سکینہ کے لیے ایسے تھے جیسے کسی برسوں پیاسے صحرا میں بارش۔ اس کے دل کی پیاسی زمین کو اس جملے نے سیراب کر دیا۔ اس کے دل کی خزاں زدہ بنجر زمین جیسے ایک ہی لمحے میں زرخیز اور بہار کے پھولوں کی مہک گئی ہو۔ وہ الفاظ نہیں تھے، وہ ایک گیت تھا جسے سننے کو اس کا کان کب سے کان لگائے کھڑے تھے۔ وہ الفاظ سچ تھے یا جھوٹ اس کو نہیں جاننا تھا، کیونکہ اس نوجوان کی آنکھیں ایسی گواہی دے رہی تھی کہ پوری دنیا بھی اسے جھٹلائی تھی تو اس کا دل اس کے سچے ہونے کو تسلیم کر لیتا۔ پہلی دفعہ اس نے اپنے بارے میں ایسا سنا تھا۔ وہ تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ ٹرین چل پڑی۔ سکینہ کھڑکی سے اس نوجوان کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں بول رہی تھی، تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ ٹرین چلتی رہی۔ نوجوان منظر سے آہستہ آہستہ غائب ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ تم بہت خوبصورت ہو جیسے ہمیشہ کے لیے ساتھ رہ گئے۔ پورے 6 ماہ بعد سکینہ رمضان کے ساتھ کراچی سے ماچھی گوٹ واپس عید کرنے آئی تھی۔ سب حیران، اور اب پہلے والی سکینہ نہیں رہی تھی۔ چھائیوں کی جگہ صاف ستھرا چمکدار گندمی رنگ والا چہرہ تھا۔ ویران روتی آنکھوں کی جگہ بولتی مسکراتی روشن آنکھیں تھیں۔ سیاہ بال اب روکھے نہیں بلکہ ریشمی سیاہ اور سلیقے سے بندھے ہوئے تھے۔ سوکھا سڑا جسم اب کسی دوشیزہ کے بھرے بھرے جسم میں بدل گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کی خوشی اور خوشبختی کا اعلان کر رہی تھی۔ سبھی پوچھ رہے تھے، کیا وجہ ہے سکینہ، تم تو بہت خوبصورت ہو کر آئی ہو۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا رمضان بھائی نے اتنا پیار دیا کہ تم خوبصورت ہو گئی؟ سکینہ ہنسی، خوب ہنسی۔ اس ہنسی میں کچھ عجیب تھا، اداسی تھی یا طنز تھا یا شاید بے یقینی، لیکن اس کا جواب تھا ہاں۔ کیا اب تم بھی اس سے پیار کرتی ہو؟ سکینہ کو اس کا چھلاوے کا خیال آیا۔ اس کی آواز آئی، تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ ہنسی، خوب ہنسی۔ اس ہنسی میں یقین تھا اور خوشی تھی، پیار تھا۔ اس نے شرما کر جواب دیا، ہاں۔